بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جیسا کہ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، اے ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر اتار کر دیوار کے اوپر ٹیک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم نے جب اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو جان آج آپ مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابو جان حکم کریں۔ آپ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر زارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، اے ابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ نے پیارے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں ہی مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی جا نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہیں۔ آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے۔ میں نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور تیسرے دن بھی جب کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4تھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ اپنی جا نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ بی بی فاطمہ نے جا نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، فاطمہ بیٹی یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو۔
لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جا نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ صبر کرو، تمہارا یہ صبر قیامت کے دن یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ تو 3 ہی پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرا آج 4تھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پہ 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پہ چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشارے پہ سورج بھی واپس مڑ آتا تھا، جس کے اشارے پہ پتھر بھی بولتا تھا، کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔